رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کے روزے یہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ روزے اللہ رب العزت نے 2 ہجری میں فرض کیے، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمت، برکت اور مغفرت سے بھرا ہوا ہے، اور یہ شریعت کا اصول اور ضابطہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم اور معلومات حاصل کر لینی چاہیے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب العلم میں بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا، العلم قبل القول والعمل۔ کچھ کہنے سے پہلے یا کچھ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا، اس کے نفع اور نقصان کے بارے میں جان لینا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو روزے کے مسائل اور آداب کے بارے میں جانکاری یہ بڑی لازم ہے۔ سنن نسائی میں صحیح درجے کی ایک روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا اتاکم شہر رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک، یہ برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے رمضان کے روزوں کی اہمیت کے حوالے سے، قیل لأہل القبور لتمنوا، کہ اگر اہل قبور سے یہ کہا جائے کہ تم کوئی تمنا اور آرزو کرو کہ تمہیں دنیا میں بھیج دیا جائے، لتمنوا یوما من رمضان، تو وہ رمضان کے ایک دن کی تمنا اور آرزو کریں گے۔ گویا جو افراد دنیا چھوڑ چکے ہیں، قبروں میں چلے گئے ہیں، ان کی بھی خواہش اور تمنا ہے کہ رمضان کا ہمیں کوئی ایک دن مل جائے۔ اور امام ابن رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں بڑا خوبصورت کلام نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کتنے ایسے افراد ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے درمیان تھے، آج وہ نہیں ہیں، اور کتنی جانیں ایسی ہیں جو رمضان آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جائیں گی۔ تو جو افراد بھی رمضان میں عافیت اور خیر کے ساتھ داخل ہوں، وہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اللہ کی رحمت، برکت اور مغفرت کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اسے ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، نادا مناد من السماء، آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب آ جا، ویا باغی الشر اقصر، اور گناہ کے طلبگار دور ہو جا، کیونکہ یہ مہینہ اللہ رب العزت نے خیر اور برکت کا بنایا ہے، گناہوں سے دور رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی صحیح البخاری اور مسلم میں موجود ہے، آپ نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو صفدت الشیاطین، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا معنی محدثین نے بیان کیا ہے موردۃ الشیاطین، جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان مکمل ہے اور اس کے ایمان کے اندر کوئی کمی موجود نہیں، تو اس کا نفس رمضان کے مہینے میں اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے شیطان اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں قید کر دیتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان مکمل ہے، 100% پورا ہے، تو انسان کا نفس اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں، یہ ایام رمضان کی تیاری کے حوالے سے بڑے مہم اور اہم ہیں۔ عمر بن قیس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، طوبی لمن اصلح قبل رمضان، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو بہتر کر لے۔ ہمارا معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں یکم روزے سے روٹین بنانا شروع کرتے ہیں۔
حالانکہ یہ محدثین کا اسلاف کا طریقہ کار نہیں۔ اسلاف نے شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے رکھا ہوا تھا، اور امام ابن رجب رحمہ اللہ نے کتنے ایسے محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ہوا چلتی ہے، شعبان کے مہینے میں بارش بنتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں وہ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ گویا رجب کے مہینے سے محدثین تیاری شروع کر دیتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش نازل ہونی ہے، ہم اس بارش کو اچھے طریقے سے سمیٹ سکیں۔ رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کو پانی لگانا ہے، اور رمضان کے مہینے میں وہ بیج کاٹنے کا موقع اور وقت آ جاتا ہے۔ گویا جب رمضان کا مہینہ آئے، آپ کے معمولات اور آپ کی روٹین بالکل نیک اعمال کے مطابق ہونی چاہیے، آپ کا مزاج نیک اعمال کو قبول کرے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھ لیں۔ اسی طرح جتنی نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو ہمارا مزاج اور طبیعت نیک اعمال کے مطابق بن چکی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چونکہ رمضان سے روٹین بنانا شروع کرتے ہیں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، سستی اور کاہلی انسانی فطرت کا حصہ ہے، روٹین بنتے بنتے جو ہے وہ رمضان چلا جاتا ہے۔ جب روٹین بن جاتی ہے تو شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ ایام اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں، ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے، رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے زیادہ نوافل ادا نہیں کرنے، کم از کم جو سنت مؤکدہ ہیں، ایک دن میں 12 رکعات ہیں، ان کا اہتمام کریں، قرآن مجید کے 1-2 صفحات کی تلاوت کر لیں، روٹین کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ کرنا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی طبیعت کو بنا لیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو نیک اعمال کے مطابق ہماری طبیعت بن چکی۔ شعبان کے آخری ایام کے حوالے سے ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جامع ترمذی میں آ رہی ہے، آپ نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او بيومين، کہ رمضان کا استقبال کے لیے آپ شعبان کے آخری ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ کے نبی نے اس سے منع کر دیا ہے۔ بعض حضرات جو ہے وہ رمضان آنے سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وجہ اور حکمت یہ بیان کی ہے کہ شریعت کبھی بھی فردی اور نفلی عبادت کے درمیان جو ہے وہ ملاپ نہیں ہونے دیتی، ہمیشہ ان کے درمیان فرق رکھتی ہے۔ شعبان کے روزے یہ نفلی روزے ہیں، رمضان کے روزے فرضی روزے ہیں۔ ہو سکتا ہے شعبان کے آخری ایام میں روزے رکھنے کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں کمزوری آ جائے، نفلی روزے تو انسان رکھ لے، لیکن رمضان کے جو فرضی روزے ہیں وہ ان کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ روزہ جب شروع ہو، روزہ رکھنے سے پہلے سب سے اہم کام ہے وہ نیت ہے۔ نیت کا مسئلہ بڑا ضروری ہے، اور ہمارے ہاں 90% افراد اس میں غلطی اور سستی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چونکہ شروع ہو چکا ہے، ہر بندے نے روزے رکھنے ہیں، اور ہر بندے کو پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، شروع میں نیت کر لو۔ ہر روزے کی نیت کرنا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ محدثین نے لکھا ہے ہر روزے کی نیت کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابو داود میں موجود ہے، آپ نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ قبول ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہے۔ تو پورے رمضان کی ایک ہی نیت کر لینا یہ بھی درست نہیں ہے، ہر روزے کی علیحدہ علیحدہ نیت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ جب ایک دن میں اور ایک رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کی علیحدہ نیت کی جاتی ہے، تو اسی طرح اگر 29 یا 30 روزے ہیں تو ہر روزے کی جو ہے وہ علیحدہ نیت کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر نیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے نیت کے حوالے سے لکھا ہے
ہے۔ نیت کا معنی ہے القصد والارادۃ، قصد کرنا، ارادہ کرنا، ومحلها القلب، اور نیت کی جو جگہ اور محل ہے وہ دل ہے۔ لا علاقۃ لها باللسان، نیت کا زبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے جو نیت کرتے ہوئے الفاظ بولے جاتے ہیں وہ غیر شرعی ہیں، نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ جو روایات اس بارے میں آتی ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ جب نیت کا معنی یہ ہے کہ دل کا ارادہ اور قصد، اور دل کا ارادہ اور قصد جب انسان نے کر لیا تو زبان کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، اور جو الفاظ مارکیٹ میں موجود ہیں وہ غیر شرعی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلی مجلس سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔